اللہ 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 اللہ۔ سفر حج میں مشقت اور تکلیف کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے بعض دوست یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ سفر ایسا ہو جیسے دنیا والے کوئی ٹور کر کے آ جاتے ہیں۔ جب ذہن میں یہ لے کے جاتے ہیں تو وہاں انہیں کوئی 15 منٹ آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑ جائے تو پھر چیخنے لگ جاتے ہیں۔ تو حج پہ جانے والے دوست یہ سوچ کر جائیں یہ مشقت کا سفر ہے، یہ ناز نخرے کا سفر نہیں، محبوبانہ سفر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو محب بن کر سفر کرنا ہے۔ تو اب دیکھیے سفر تو ہے محب بن کر کرنے کا، اور ہم چاہتے ہیں محبوب بن کے سفر کرنے کا، ہر چیز سہولت ہو، ہر جگہ ہمارا استقبال ہو، ہر جگہ ہماری خواہش کے مطابق کام ہو، ہماری مرضی چلے۔ تو محب بن کے سفر کرنا ہے، محبوب بن کے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے کہ حج کا فلسفہ ہی یہی ہے، یہ عشق کا سفر ہے، محبت کا سفر ہے۔ جو محبوب بننے کی کوشش کرے گا وہ گھر میں ہی بیٹھا رہے گا۔ توفیق ملے گی اس کو جو عشق کے ساتھ محبت کے ساتھ سفر کرنا چاہے۔ تو اپنی طرف سے انسان مشقتیں طلب نہ کرے، عافیت مانگے، لیکن اگر مشقت آ جائے تو اس کے اوپر صبر کرے۔ ہے ہی مشقت کا سفر، تو شروع سے ذہن میں یہ لے کے جائیں کہ یہ مشقت کا سفر ہے۔ اور مشقتیں تو پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھی، آج تو آسانیوں کا سفر ہے۔ ہماری حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم لوگ بحری جہاز کے ذریعے سفر کرتے تھے اور اپنے ملک سے جدہ بسا اوقات 1 مہینہ کا سفر کر کے پہنچا کرتے تھے۔ آج تو 20 دن میں حج کر کے واپس، اور ہوائی جہاز پر 4 گھنٹے کی فلائٹ، یہاں سے کر لیں تو چلو 15-16 گھنٹے لگ جائیں گے، اور کیا ہوگا۔ 30 دن سمندر کا سفر کرنا پڑتا تھا، اور اس میں بحری جہاز کے ہچکولے وہ ویسے ہی بندے کا لباس آؤٹ کر دیتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ جب ہم جدہ پہنچتے تھے تو جہاز سے زمین پر اترنے کے لیے 3 دن کا وقت لگا کرتا تھا۔ جب جہاز پہنچتا تو 3 دن حاجی جہاز میں رہتے، ان کے کاغذات دیکھے جاتے، یہ دیکھا جاتا کہ ان کے اندر کوئی بیماری تو نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر لوگ 3 دن ان کو جہاز میں رکھتے، چیک کرتے رہتے، جب تسلی ہو جاتی تو پھر اترنے کا موقع دیتے۔ اب بتائیے 3 دن جہاز میں انتظار کر کے زمین پہ قدم رکھنے کی اجازت ملتی تھی، اور آج تو جہاز سے پہنچتے ہیں اور امیگریشن میں 3 گھنٹے بھی نہیں پورے لگتے، اور وہ بھی ایئر کنڈیشن کمروں میں بٹھا دیتے ہیں، اور اس پر بھی بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یوں نہیں ہونا چاہیے تھا، یوں ہونا چاہیے تھا۔ اندازہ لگائیے کہ ہماری کم درسی کا کیا حال ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بس ہم جب نیچے اتریں تو ایک اسپیشل لیموزین کھڑی ہو جو لے کر ہمیں بیت اللہ کے دروازے تک پہنچا۔ ایک سسٹم ہے، اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ اگر حاجی کیمپ میں وقت لگتا ہے تو وہ ایک روٹین سمجھ لیجیے، اور اس سفر کا حصہ سمجھ لیجیے، اور اس کی مشقت پر بھی اجر ملنا ہے۔ آپ بتائیے وہ دنیا کا کون سا بادشاہ ہے جو ملاقات کرنے والوں کو گھنٹوں انتظار نہیں کرواتا؟ ارے دنیا کے بادشاہ اپنے ملاقات والوں کو گھنٹوں انتظار کروائیں، مالک الملک کی ملاقات کرنے والوں کو اگر انتظار میں بیٹھنا پڑ جائے تو سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور میں تو یوں پوچھتا ہوں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے حج کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ یہ میرا بندہ حج کے لیے آ سکتا ہے، اگر بالفرض اس وقت آپ سے یہ پوچھا جاتا بالفرض کہ میرے بندے حج کی ٹینشن تو میں کر رہا ہوں
مگر یہ بتا کہ تجھے اتنے گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا، یہ مشقت اٹھانی پڑے گی، یہ جو ہے وہ راتوں کو جاگنا پڑے گا، بتا یہ سب تجھے قبول ہے؟ اگر قبول ہے تو اجازت دیتا ہوں، ورنہ نہیں دیتا۔ تو ہم کیا جواب دیتے؟ ہم کہتے اللہ اس سے دگنی بھی برداشت کرنے کو تیار ہے، اس سے 10 گنا برداشت کرنے کو تیار ہے، اللہ اجازت دے دیجیے۔ اب اللہ نے بن کہے بن مانگے حج کے لیے اجازت عطا فرما دی، اور ہم ہیں کہ اعتراض کرتے پھرتے ہیں کہ حج کے اندر بڑی مشقت ہے۔ تو اس لیے یہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حج کا سفر مشقت کا سفر ذہن میں ہی لے کے جائیں، ہم عبادت کرنے جا رہے ہیں اور عبادت میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ آرام چاہتے ہیں تو بستر پہ پڑے رہیں گھر میں، کس نے آپ کو آ کے کہا ہے کہ آپ ضروری حج کے اوپر جائیں؟ جب قدم ہی اٹھا لیا تو پھر ان مشقتوں کو معمولی سمجھیے، اور کوشش یہ کیجیے کہ زبان سے کسی بھی چیز پر اعتراض نہ ہو۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ ہمارے حضرت احمد اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا، فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک حاجی تھا اور وہ صبح کا ناشتہ لینے کے لیے گیا تو کچھ چیزیں خرید رہا تھا۔ کسی نے اس سے کہا کہ بھئی یہ دہی بھی لے لو، تو کہنے لگا نہیں مدینہ کی دہی کھٹی ہوتی ہے، میں نہیں لیتا۔ بات آئی گئی ہوگی۔ اب جب رات کو خواب سویا تو خواب آیا کہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، تو نبی علیہ السلام نے ناراض ہو کر حکم فرمایا کہ نکل جاؤ میرے شہر سے، کہتے ہو کہ مدینہ کی دہی کھٹی ہوتی ہے، اور خواب ختم۔ اب بڑا پریشان، آنکھ کھل گئی کہ محبوب ناراض ہو کر فرما رہے ہیں کہ نکل جاؤ اس شہر سے، کہتے ہو کہ مدینہ کی دہی کھٹی ہوتی ہے۔ اب پریشان ہوا، علماء سے پوچھا میں کیا کروں؟ کسی نے مشورہ دیا کہ آپ نبی علیہ السلام کے چچا سیدنا امیر حمزہ لانو جہاں مدفون ہے وہاں چلے جائیں، ایصال ثواب کریں، دعا مانگے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، سیدنا امیر حمزہ لانو کے مزار پر گیا، ان کے لیے ایصال ثواب کیا، دعائیں مانگی۔ رات کو آیا، خواب میں سیدنا امیر حمزہ لانو کی زیارت ہوئی۔ سیدنا امیر حمزہ لانو نے فرمایا کہ دعا تو اگرچہ آپ نے بہت مانگی، وہ اپنی جگہ، لیکن جب آپ کو محبوب فرما چکے نکل جا میرے شہر سے، اب آپ کو رکنے کی اجازت نہیں، اگر نہیں نکلو گے ایمان سے محروم ہو جاؤ گے۔ چنانچہ اس آدمی کو شہر سے نکلنا پڑتا۔ تو اس لیے جب وہاں جائے ہمارا ایک محبت کا تعلق ہے اس جگہ کے ساتھ، کسی چیز پر اعتراض نہ کریں۔ کیا ہم چند دنوں کے لیے زبان بند نہیں کر سکتے؟ ہر جگہ پر خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں، انتظامات کے اندر کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، لاکھوں انسانوں کا انتظام کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی اونچ نیچ نظر بھی آ جائے تو چپ رہنے کی ضرورت ہے، کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خاص طور پر یہ جو یورپ سائڈ سے جاتے ہیں نا، یہ کچھ زیادہ ہی لاڈلے ہوتے ہیں، پیٹ بھرے کھانے کو مل جاتا ہے نا، کچھ فاقے آتے، کچھ دماغ ٹھکانے آتا، کچھ اپنی اوقات کا پتہ چلتا، ہر چیز موجود ہے، من پسند کے کھانے کھاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ذرا ذرا سی بات پہ اعتراض کرتے ہیں۔ اس لیے یہ مشقت کا سفر ہے، اس سفر کے اندر چاہیے کہ ہم کسی چیز پر اعتراض نہ کریں، اللہ رب العزت کا احسان مانیں کہ پروردگار عالم نے ہم جیسے گنہگاروں کو اس جگہ کے دیدار کی سعادت نصیب فرما دی۔ کتنے تہجد گزار دنیا میں ایسے تھے، بڑے بڑے اولیاء ایسے گزرے، دعائیں کرتے رہے ساری زندگی، مگر ان کو اس جگہ پر حاضری کی سعادت نصیب نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ